Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ ابھی مطمئن نہیں۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ایران کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے پر مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دے گا۔ ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدہ ہونے پر آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی رہے گی، کوئی اس پر کنٹرول نہیں کرے گا۔ عمان کو بھی دیگر ممالک کی طرح یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ مناسب وقت پر آبنائے ہرمز میں کشتیوں کی نقل و حرکت بحال کر دیں گے۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں۔ We took over Venezuela in one day. We have done a similar job, but we said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. وزیر اعظم شہباز شریف کو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ٹیلی فون کال۔ ایرانی صدر نے امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ امن کوشش پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کی ہیں۔ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ خطے میں امن کے قیام سے ایران کی معاشی اصلاح پر پورا خطہ مستفید ہوگا۔ پاکستان برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خطے میں امن کی بحالی پر دونوں ممالک کے لیے روشن اور خوشحال مستقبل موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران 1 ماہ میں ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ ایرانی ٹی وی کا دعویٰ، مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے آبنائے ہرمز میں روس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر اسے سلامتی کونسل کی قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم فریم ورک تاحال حتمی نہیں۔ ٹھوس یقین دہانی کے بغیر ایران کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ایرانی کنٹرول میڈیا کی رپورٹ مکمل من گھڑت ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں۔ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کا امکان کم ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نیوی کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبر زادہ کا دعویٰ۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع شوب میں مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ، جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید ادا کی۔ پاکستان کے دیرپا امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا ملک کے تحفظ کے لیے جوانوں کی بے مثال بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا غیر انسانی صفاقانہ اقدام افواج پاکستان یا قوم کے حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت سے آپریشن جاری رکھیں گے۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عید قرباں پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد عزیزوں کی دعوتیں، لوگوں نے کلیجی، مٹن پلاؤ، بیف بریانی، کڑاہی کے مزے اڑائے، ملائی بوٹی، سیخ کباب سمیت باربیکیو کھائے۔ نمکین کے بعد چلا میٹھے کا دور، کھیر، قلفی اور آئس کریم سے لوگ لطف اندوز ہوئے۔
سعودی عرب اور عراق سمیت عرب ممالک، فرانس سمیت یورپ، برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلم کمیونٹی عید کا تہوار منا رہی ہے۔ مغربی ممالک میں ورکنگ ڈے ہونے کے سبب کسی نے دفتر سے چھٹی لی تو کوئی کام پر جانے کے بعد دوستوں اور عزیزوں کی تواضع میں مصروف۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل۔ پاکستان نے 28 میں 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ذوالفقار بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور سمر مبارک مند کو خراج تحسین۔ قوم کے نام پیغام میں کہا، اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا۔ قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ بنیاد المرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ شکست کے بعد دشمن فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افغان رجیم دشمن عزائم میں سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ آپریشن غضب للحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ، مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا، اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ یہ خطے میں امن، استحکام، علاقائی سالمیت، مؤثر دفاعی صلاحیت کی ضامن ہے۔ پاکستان افواج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ افغانستان دہشت گردوں کی بھرتی اور شدت پسندی پھیلانے کا مرکز۔ روسی خفیہ ایجنسی کے مطابق ولایت خراسان وسط ایشیائی ممالک سے افراد کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل کر رہی ہے۔ داعش خراسان تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے علاوہ روسی مزدوروں کو بھی ساتھ ملا رہی ہے۔ داعش خراسان وسطی ایشیائی ممالک میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ تاجکستان اور ازبکستان میں داعش کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ روس کی سلامتی کونسل سیکریٹری کا کہنا ہے، افغانستان میں 20 سے زائد گروہوں کے جنگجو خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان متعدد بار افغانستان سے دہشت گردوں کے خطرے کی موجودگی کی نشاندہی کر چکا ہے۔ DGISPR کے مطابق علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ اور مرکز بن چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین، پرتگال، کولمبیا اور جمہوریہ چیک کے وزرائے خارجہ سے نیو یارک میں علیحدہ ملاقاتیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز میں اسحاق ڈار اور جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح کے روابط تیز کرنے اور دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ پرتگال کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے اپنے پرتگالی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی۔ اس سے قبل اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات ہوئی، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ علاقائی صورتحال، اقوام متحدہ میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کل ہوگی۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی بھی عید صفائی آپریشن میں سرگرم۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ آپریشن کلین کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ترجمان سترہ پنجاب کے مطابق 1,84,000 ورکرز تینوں شفٹس میں فیلڈ میں متحرک رہے۔ پنجاب بھر سے 1,10,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور باقیات ٹھکانے لگائیں۔ صرف لاہور سے 17,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بم دھماکے سے متاثرہ علاقے چمن پھاٹک کا دورہ۔ پھاٹک کے قریب بم دھماکے سے متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات۔
متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو خدا نخواستہ مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جسے پاکستان سے محبت نہیں ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے۔ اگر چیک پوسٹوں یا فورسز کی تعداد بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی سے کسی نے بات نہیں کی۔ نہ کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن نے کہا 28ویں ترمیم سے متعلق گفتگو محض قیاس آرائیوں تک محدود ہے۔ کراچی ہمیشہ سندھ کا تھا اور رہے گا۔ ایم کیو اور جماعت اسلامی کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے۔ بلاول بھٹو نے جس دن اسٹیٹ آف دی آرٹ شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا، کچھ لوگوں نے کہا صوبہ توڑ دو۔ امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے اور انہیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں۔ فاکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سینا کالج کے سروے میں 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی۔ واشنگٹن پوسٹ اور ABC نیوز کے مطابق 65% امریکیوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکے گا۔ پیو ریسرچ کے مطابق 2/3 امریکیوں کو ایران میں امریکی اہداف کے حصول پر اعتماد نہیں۔ 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھیں۔ 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے۔ 49% نے کہا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا۔ CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا۔ ناروے فرانس کے جوہری تحفظ میں شامل ہونے پر رضامند۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ناروے کو فرانس کے ایٹمی چھتری کا تحفظ حاصل ہوگا۔ فرانس نے مارچ میں یورپی ممالک کو ایٹمی تحفظ کی پیشکش کی تھی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط۔ یوکرین کی امریکہ سے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید گولہ بارود فراہمی کی درخواست۔ صدر زیلنسکی نے کہا روس کے خلاف اس اہم حفاظتی ہتھیار کو محفوظ بنانے میں مدد کریں۔ بولے پیٹریاٹ میزائل اور اضافی دفاعی نظام روسی حملے روکنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے ملٹری ونگ القسام کے سربراہ محمد عودے کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے کہا شمالی غزہ میں حملہ کر کے حماس کے فوجی سربراہ محمد عودے کو شہید کیا گیا۔ حماس کی تصدیق، کہا اسرائیلی حملے میں محمد عودے، ان کی اہلیہ، 2 بیٹے شہید ہوئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی فریضہ حج کی ادائیگی۔ جمرات میں رمی کے دوران ان کی بولنگ کے انداز میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وسیم اکرم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق نے بھی حج کی سعادت حاصل کی۔ موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپیوں کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے 4 دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ صرف جیو پر۔ بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنے ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ عید کے 4 دن۔ اب عید کے 4 دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ۔ عید کے پہلے دن رات 9 بجے ہوگا فلم دلہ کا ورلڈ پریمیئر۔ دوسرے دن رات 9 بجے بلاک بسٹر فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ۔ تیسرے دن رات 9 بجے خوف کی تھر تھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ، اور عید کے چوتھے دن رات 10 بجے نشر ہوگی۔ اور شوبز ستاروں کی بھی سب کو عید کی مبارکباد۔ اداکارہ ریشم، مایا، زارا اور آمنہ کی سج دھج نے عید کو 4 چاند لگا دیے۔ اداکار فیصل قریشی، دانش تیمور، صبور اور علی انصاری نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کی تصاویر شیئر کی۔